ہمارا یہ ہندوستان، جبکہ یہاں پر اگر کوئی اینٹی مسلم مسلم ورودی مسلم مخالف کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ مسلم مخالف کام اور یہ مسلم مخالف عمل سب سے پہلے ورود میں اگر کسی کے جاتا ہے تو یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے ورود میں جاتا ہے، یہاں کے لا کے ورود میں جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کا لا یہ آزادی دیتا ہے یہاں پر رہنے والے ہندوستان کے تمام باشندے اور ہندوستان کے تمام ناگرک اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے اپنی شریعت کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں، اپنے دھرم کے موافق زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہ آج کے گٹر کے کچھ نالی کے کیڑے جنہیں یہ قانون پسند نہیں ہے، جنہیں یہ کانسٹیٹیوشن پسند نہیں ہے، جو یہاں پر ہندو مسلم کی یہ گنگا جمنی تہذیب کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو ناگپور کی جو زہریلی سوچ کو لے کر چلنے والے ہیں، ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ یہاں کی گنگا جمنا تہذیب ہے، یہاں کا اتحاد ہے، یہاں کا قانون ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے وہ قانون پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے وروध کے اندر کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، کبھی مسلم جو ہے بزرگوں کو پکڑ کر ان کی لنچنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی محمد رسول اللہ جو محسن انسانیت تھے، جنہوں نے پوری انسانیت کو انسانیت کا درس دیا، پورے دنیا کو امن کا پیغام دیا، پورے دنیا کو سلامتی کا درس دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، اس طرح کے حربے اختیار کرتے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان، اس ملک کا مسلمان بزدل نہیں ہے، اس ملک کا مسلمان کمزور نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ ہندوستان سے، کیونکہ یہ ہندوستان کے اندر ہمارے آبا و اجداد کی بہت بڑی قربانیاں رہی ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر آج اگر ہم آزادی کی سانسیں لے رہے اور ہندوستان کے اندر اگر آج ہم جی رہے تو پھر یہ ہندوستان یہ مسلمانوں کے آبا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کی خاطر میرے آبا و اجداد نے، میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے، میرے پروجوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر اس ملک کو آزادی دلوائی۔ اس ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیوں کی لازوال تاریخ پیش کی ہے، ہندوستان کے اندر کوئی اور وہ تاریخ کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے اندر میرے وہ آبا و اجداد، چاہے وہ شہید اشفاق اللہ کی شکل میں ہو یا پھر شہید عبدالحمید کی شکل میں ہو، مولانا ابوالکلام آزادی کی سوچ ہو، یا مولانا حسین احمد مدنی کا جذبہ ہو، یا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں ہو، مولانا فضل حق کی خیر آبادی کی قربانیاں ہو، یہ لوگوں کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو پھر یاد رکھیے یہ ملک کبھی آزادی کی سانسیں نہ لیتا، اور اس ملک میں آزادی کا سورج اس وقت سے لے کر آج تک بھی طلوع ہوتا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر اس ملک کے اندر آزادی کا سورج طلوع ہوا اور انگریز سامراجیت اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئی تو یہ صرف قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں مسلم علماء اور مسلمانوں کے پروجوں کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کا کیریکٹر، مسلمانوں کا کردار اگر تاریخ آزادی سے ہندوستان سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر ہندوستان کی تاریخ بھی باقی نہیں رہتی۔ آج جن لوگوں کے نام پر، کتنی شرم کی بات ہے، آپ کو اپنی سیاسی روٹیاں بیلنے کے لیے، سیاسی ماحول بنانے کے لیے آپ محتاج ہوتے ہیں مسلمانوں کے در کے، آپ کو مسلمانوں کے خلاف جملہ بولنا پڑتا ہے تو تب جا کے آپ کی سیاست بلند ہوتی ہے، گویا کہ آپ بھیک مانگنے کے لیے آ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ جب تک آپ مسلمانوں کے در پر آ کر آپ کے زبان سے مسلمانوں کے خلاف شبد نہیں نکلیں گے، مسلمانوں کے خلاف جملے نہیں نکلیں گے تو آپ کو بھی سیاسی عروج نہیں ملے گا۔ یہ تو مسلمانوں کا سر چشمہ ہے کہ مسلمانوں کے فیضان سے ہر کوئی یہاں پر فیض یاب ہو رہا ہے، آپ کو اپنی سیاست کے لیے بھی ہمارے در پر آنا پڑ رہا ہے۔